قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ دیکھیں شب بیداری کا تو ذہن بن گیا، مطلب ذہن بن گیا ہے بھائی آج شب بیداری کرنی ہے، تو اب جیسے قبرستان بھی جانے کا ذہن ہے، نماز عشاء کی نہیں پڑھی اور عادت نہیں پڑھنے کی، فجر کا بھی ہو سکتا ہے فجر سے پہلے ہی شب بیداری ختم ہو جائے اور جا کر سو جائے، تو حقیقی مطلب شب بیداری کا ہے کہ حضرت آج کی رات یہ ارشاد فرما دیں. اور کیونکہ اس رات ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹلوں پر بھی نوجوان ساری ساری رات بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں اور پھر ظاہر بات ہے موبائل استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو روٹین ہوتی ہے تقریباً وہی جو گزشتہ سے پیوستہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ آج کی رات شب بیداری کا حقیقی مطلب ہے کیا؟ آپ دیکھیں اسلام نے جو شب بیداری کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، ایک تصور دیا ہے کہ جو شب بیدار رہتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، واہ نہیں، واہ. سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جناب آپ کمزور ہو جائے گا دماغ آپ کا، اور اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ رات کو جاگیں آپ کا دل زندہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل 29 پارے میں ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا بے شک رات کا اٹھنا، رات کو جلدی اٹھنا، دیکھیں پوری رات جاگنا مراد نہیں ہے یہاں پر، رات کو جلدی اٹھنا، کیا کہنے فرمایا وطئا بہت مشکل ہے نفس پر کہ انسان تھکا ہوا سویا ہے اور اس کو تہجد میں اٹھنا ہے. اور قرآن نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، یہ شب بیداری کی بات کر رہا ہوں. ابھی کیا ہمارا کیا طرز عمل ہے وہ تو ہم بعد میں بات کرتے بعد ہیں، میں بات کریں گے. لیکن شب بیداری کے فضائل کیا ہیں. قرآن نے کہا یہ شب بیداری کی رات کو جو آخری پہر آتا ہے نا وہ اقوم قیلا، اس وقت بات بڑی سیدھی نکلتی ہے. اوہ ہو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہی تنزیل امام نے ترجمہ کیا اس کا، اور بات سیدھی نکلتی ہے. تو آج بڑی رات ہے، 15ویں شب ہے. آج کی رات جتنے مسلمان جاگ رہے ہیں، دیکھیں اس میں مسلمان ایکچول 3 طبقات میں ڈیوائیڈ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس رات کو مانتا تو ہے لیکن مناتا نہیں ہے، جاگتا بھی ہے لیکن بیکار جاگتا ہے. ایک طبقہ وہ ان خوش نصیبوں کا ہے جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس رات تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ایک خوش نصیب وہ بھی ہیں جس میں ہم بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آتے ہیں نا ایام آتے ہیں، جیسے عید کا اجتماع آتا ہے، سال میں 2 اجتماع آتے ہیں. اسی طرح جمعے کا ہفتے میں ایک اجتماع آتا ہے، سال میں کم و بیش 52 اجتماعات آتے ہیں جو ہمیں اظہار یکجہتی سکھاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو پاور کیا ہے، ایک ساتھ کس طرح مسلمان ہزاروں لوگ اللہ کے حضور سجدہ سجود ہوتے ہیں. سال میں ایک بار مرتبہ حج آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ، یہ سب ہماری تربیت ہوتی ہے. اچھا ہمارے ہاں ایک خواہ مخواہ کا ٹرینڈ چل پڑتا ہے جناب، بس اس دیکھیں میں بڑی مطلب علماء کے شاگردی میں اختیار کرتے ہوئے بڑے یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اس رات کی، اس دن کی، اس مہینے کی مبارکباد دی تو جنت واجب ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. بلکہ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو درس دیا ہے کہ تم محنت کرو، مشقت کرو، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو، رزق کا حلال کماؤ، والدین کا ادب احترام کرو، وغیرہ وغیرہ جتنے احکامات. دیکھیں آپ کتنا آسان ہوتا ہے، لوگ آرام سے، مجھے بھی سینکڑوں میسج آ رہے ہوتے ہیں جہاں بعض دیکھتے ہیں نظر پڑتی ہے اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے تو زندگی بھر کی قضاء عمری معاف ہو جائے گی. بھائی ایسا کوئی تصور نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے فتاویٰ کے اندر، فرمایا کہ وہ کاؤنٹ کر کے اگر 25,000 نمازیں بنتی ہیں، مثال دے رہا ہوں، 25,000 نمازیں قضا کی ہیں تو 25,000 ہی ادا کرنی پڑے ادا گی. کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ نے 2 رکعت پڑھی اور ساری زندگی ہے روزے معاف ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی تو ساری زندگی نمازیں معاف ہو گئی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی دیکھیں آپ، غزوہ سے جب حضور واپس لوٹتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان زخموں سے چور چور ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نکل آئی ہیں، جسم پر جو ہے نیزوں کے گھاؤ ہیں، اور اللہ ان سے کیا فرما رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم کیا سمجھتے ہو اتنی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے قرآن میں. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمایا جو تم سے پہلے لوگ آئے نا ان پر جو آزمائش ہے وہ تو تم نے تو ان کی عشری بھی نہیں پہنچی ہے. یہ صحابہ کرام سے. تو آپ اور ہم اس رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رات آپ نے عبادت کی اور پورے سال چھٹی. اس رات کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ شب بیداری کا صحیح معنی یہ ہے
کہ بلکہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ حج قبول ہوا نہیں ہوا ہے، رمضان کے روزے قبول ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، شب بیداری قبول ہوئی ہے ہی نہیں ہوئی ہے، بس یہ دیکھو کہ شب بیداری کرنے کے بعد تمہاری کیفیت کیا ہے۔ اللہ، اگر شب بیداری کرنے کے بعد تجھے فجر کی نماز با جماعت روزانہ نصیب ہو گئی تو سمجھ لے تیری شب بیداری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ واہ 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 مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے تو بات کو بالکل ہی مکمل کر دی، بات کر کے کہ بھائی آپ کے زندگی کے اگلے جو ایام ہیں، جو آنے والی مزید گھڑیاں ہیں، وہ فیصلہ کریں گی کہ آپ کے شب بیداری جو نا وہ آپ کے لیے کتنی زیادہ سود مند رہی آخرت کے حوالے سے، کہ ظاہر بات ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں نا بندہ کہ بھائی بزنس بھی کیا، کاروبار بھی کیا، اور مہینے کے بعد حساب کیا نا تو بندہ تو اس حساب سے یہ بھی فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھائی میرا کاروبار چلا کہ نہیں چلا ہے، میں کاروبار میں کامیاب رہا کہ نہیں رہا۔ سمجھ تو آپ لوگوں کو بہت ہے، پر دین کے معاملے میں معیار تھوڑا مختلف رکھتے ہیں، تو شب بیداری کے معاملے میں بھی یہی معیار رکھے کہ بھائی رات جو ہم نے اس عبادت میں گزارنے کی کوشش کی، کیا اب اس کے بعد عبادت کی لذت مل رہی ہے کہ نہیں، ہمارے شب و روز کے اندر مثبت تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، یا ابھی بھی وہی گیدرنگ، ابھی بھی وہی روٹین، ابھی بھی وہی بے حیائی والا ماحول، ابھی بھی وہی چیزیں، تو اس پہ ہم نے غور کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔